تو طیب اردگان نے جرأت مندانہ فیصلہ کر کے ہمارے حکمرانوں کو بھی راہ دکھائی ہے کہ تم یہاں ایک سفیر کا مسئلہ قیامت آ گئی وہاں۔ یہ یورپین ملک کسی ملک کے رازق ہیں؟ کوئی رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ترکی کے صدر سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بڑی دیر بعد الحمدللہ کل ایک بڑی اچھی خبر سننے کو ملی۔ ترکی کے شیر دل صدر طیب اردگان نے 10 غیر ملکی سفیروں کو ملک سے ناپسندیدہ قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا، جن میں امریکہ بھی ہے، جرمنی بھی ہے، فرانس بھی، ڈنمارک، ناروے اور کچھ ملک ہیں۔ اس میں پتہ چلا کہ وہاں اس ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور حکومت مخالف طبقوں سے مل کے حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو ویسے آپ جہاں بھی دنیا میں دیکھیں گے یہ یورپین اور امریکن امبیسڈر، سفیر، ناظم الامور اور کونسلر یہی کام کرتے ہیں۔ ویزا شیزا والا کام تو چند ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں امریکی ناظم الامور سیاستدانوں سے مل رہی تھی اور ہمارے غیر ملکی ایجنٹ سیاستدان بڑی بغلیں بجا رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ خاص کر کے مریم نواز بڑی خوش ہو رہی تھی، دیکھو جی ہمارے ساتھ تو امریکی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب کا فون سننے کے لیے بھی جو بائیڈن تیار نہیں ہے۔ افسوس اتنی گھٹیا حرکتیں دیکھ کے کہ یہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی۔ جن باتوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے ان باتوں پہ یہ فخر کرتے ہیں، اور جن پہ فخر ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص مودی کو فون نہیں کرتا یا مودی نہیں سنتا تو ایسی لیڈرشپ پہ تو فخر کرنا چاہیے کہ بھئی جس کو دشمن اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو جس کو دشمن اپنا دوست سمجھے، ساڑیاں بھیجے، شادیوں میں شرکت کرے، وہ ہمارا تو نہ ہوا، وہ تو دشمنوں کا ہوا۔ تو طیب اردگان نے جرأت مندانہ فیصلہ کر کے ہمارے حکمرانوں کو بھی راہ دکھائی ہے کہ تم یہاں ایک سفیر کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہو، تمہاری قوم ساری بے چین ہے، اور وہ سفیر جس کے سربراہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو سرکاری طور پہ سرٹیفائیڈ کیا اور کہا کہ جناب میں اس بندے کے ساتھ ہوں۔ ایک ٹیچر روزانہ بچوں کو کارٹون بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی گستاخی سکھاتا تھا فرانس میں۔ اب بچے جا کے اپنے گھر والوں کو شکایتیں وغیرہ کرتے تھے، والدین نے بہت ساری دفعہ انتظامیہ کو شکایتیں کی، لیکن ان کی سنتا کو نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کسی نوجوان نے آ کے اس کو مار دیا۔ صدر نے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس گستاخ رسول کو سرکاری عمارتوں پر اس کے بنائے ہوئے خاکے چلائے اور کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب پوری دنیا اسلام میں اس کے خلاف احتجاج ہوا، اور جو عقل اور ذی شعور رکھنے والے عام لوگ ہیں غیر مسلم، انہوں نے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں تحریک چلی کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، کم از کم ان کو احساس ہو کہ مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کتنا پاس ہے۔ یہ انہوں نے غصہ کیا ہے، ان کی غیرت جاگ گئی ہے۔ لیکن یہاں حکمران جو تھے انہوں نے ٹال مٹول کر کے ایک جھوٹا سا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بعد وہ بھول گئے، انہوں نے کہا کہ بس ختم ہو گئی بات۔ اب دوبارہ پھر نوجوان اسی کام کے لیے نکلے ہوئے یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو کم از کم طیب اردگان سے سیکھ لینا چاہیے۔ 10 ملکوں کے سفیر، جن میں امریکہ کا سفیر بھی ہے، ان کو ناپسندیدہ قرار دے کے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ کون سی قیامت آ گئی وہاں؟
یہ یورپین ملک کسی ملک کے رازق ہیں؟ کوئی رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف پابندیاں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب بھی یہ ڈرامہ ان کا مسلسل فیٹ آف والا چل رہا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ترکی کے صدر سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ جرت پیدا کریں گے تو یہ آپ کے پاؤں میں گریں گے آ کے، اگر آپ ان کے پاؤں میں گریں گے تو یہ آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کے بعد امریکہ منت سماجت پہ آ گیا۔ اب جب تھوڑا سا آپ ڈھیلا ہونا شروع ہوئے ہیں تو امریکہ پھر آپ کے سر چڑھے گا، یورپین آپ کے سر چڑھیں گے۔ تو خان صاحب جرت کا مظاہرہ کریں، اور جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں مصروف ہیں، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے فخر کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایسی تجارت نہیں چاہیے۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ایسی تجارت ہمیں چاہیے نہیں جس سے دین ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پہ کوئی حرف آئے کہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ یہ کوئی دو لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس صفا کی عظیم الشان مسجد میں بیٹھ کے طیب اردگان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ طیب اردگان نے دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان کو اور نام نہاد بادشاہوں کو، نام نہاد جمہوری حکمرانوں کو راہ دکھائی ہے کہ عزت سے جینے کا یہ ایک ہی رستہ ہے۔ اب باقی سارے رستے جو ہیں وہ ذلت کے رستے، عزت کا رستہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ پہرا دو، حضور کی عزت پہ پہرا دو، ناموس رسالت پہ پہرا دو، اور جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہے ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا۔